أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کا الحمدللہ درس چل رہا ہے۔ آج جو تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات واضح ہو چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں ان کی قیمت لگ رہی تھی تو اتنی زیادہ قیمت ان کی لگ چکی تھی کہ عزیز مصر وزیر خزانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر میں لا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کو اچھے طریقے سے، اس نوجوان کو اچھے طریقے سے عزت سے گھر میں رکھو، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اس دوران عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر برے ارادے سے مائل ہونے لگی اور اس کے دل میں برائی کا ارادہ آنے لگا، اور اس نے اس برائی کے ارادے کا اظہار بھی کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس برائی کے ارادے سے بچتے رہے، اپنے کو بچاتے رہے، اس کو بھی کہتے رہے کہ یہ برا ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ گناہ سے بچنا۔ اگلی آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں بیان فرما رہے ہیں کہ یوسف کو ہم نے ہی گناہ سے بچایا۔ زلیخا نے پورے طریقے سے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، اگر ہماری مدد نہ ہوتی اور ہم یوسف کو دلیل نہ دکھاتے تو یوسف بھی گناہ کی طرف مائل ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے یوسف کو گناہ سے بچایا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور اسی طرح ہم گناہوں سے، برائیوں سے، تمام تر بے حیائی کے کاموں سے ہم بچاتے ہیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، اپنے مخلص بندوں کو ہم ہی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے اگر کسی کی حفاظت ہوتی ہے، یہ کوئی بچ جاتا ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں کسی گناہ سے بچ کر کسی نیکی کے کام کو کر لینا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں اور نیکی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب نبی وہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں گناہ سے بچایا، اور آگے اللہ نے فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، کہ اپنے مخلص بندوں کو ہم اپنے مخلص بندوں کو اسی طرح گناہوں سے بچاتے ہیں۔
مخلص سے مراد وہ ہے وہ بندہ جو ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو اللہ کے لیے کرتا ہو، کسی بھی خیر کے کام کی توفیق ہو، اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، تو ایسے مخلص بندوں پر اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشکلات میں آسانیاں لاتے ہیں، ان کو جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں، جب وہ کسی مشکل پریشانی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نکالتے ہیں، اور اگر وہ کسی گناہ میں ان کو کوئی گناہ کی طرف مائل کر رہا ہو، گناہ پر مجبور کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہونے کی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے حضرت کو دیکھا، وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ تو میں نے مخلص بندوں کی وضاحت کر دی، وہ بندہ جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، لوگوں کی واہ واہ اس کی چاہت نہ ہو، اس کی ایک خواہش ہو کہ اللہ راضی ہو جائیں۔ جب مخلص بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے تو کاموں کی آسانی اللہ تعالیٰ کریں گے، مشکلات سے اللہ بچائیں گے، اور غیب سے اللہ مدد فرمائیں گے، گناہوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اگلی آیتوں میں آیت نمبر 25 میں، 26 میں، 27 میں، 28 میں حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جب دروازے کی طرف بھاگے تو تاریخی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ دروازے زلیخا نے تالے لگا کر بند کر دیے تھے، ایک نہیں کئی دروازے تھے محل کے، سب پر تالے لگائے تھے تاکہ یوسف بھاگ نہ سکے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے نہیں رہے کہ تالے لگے ہوئے ہیں کیسے بھاگوں گا، وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے گناہ سے بھاگ رہے تھے۔ تو تفسیری روایت میں ہے کہ ان کے بھاگنے پر اللہ نے فیصلہ فرمایا، تاریخی روایت میں، کہ دروازوں کے تالے خود بخود ٹوٹنا اور کھلنا شروع ہو گئے، وہ بھاگتے گئے دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے، انسان گناہ پر کھڑا نہ رہے، گناہ کی جگہ پر کھڑا نہ رہے، اپنی طرف سے اپنی حصے کی کوشش کرے، بھاگنا شروع کر دے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو پیچھے سے زلیخا بھی بھاگی، تو پیچھے سے زلیخا نے پکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو، پچھلے حصے سے قمیص کو، تو وہ پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، جیسے ہوتا ہے نا کھینچا تانی میں، پکڑ دکڑ میں قمیص پھٹ گئی، پیچھے سے پھٹی، پچھلے حصے سے۔ بھاگتے بھاگتے دروازے کھلتے چلے گئے، جب دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا تھا، وہ اندر آ رہا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ یوسف آگے آگے پیچھے زلیخا سے، تو وہ ایک دم منظر دیکھ کر خاموش ہو گیا، اور زلیخا نے ہوشیاری سے کام لیا، زلیخا نے ہوشیاری سے کام لیا، اور اس نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ اس شخص کا کیا، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کو تو جیل میں ڈلوا دینا چاہیے۔ یعنی الٹا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، خود گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، خود گناہ کی طرف بلا رہی تھی، خود مجرم تھی، جرم زلیخا کا تھا، لیکن اپنے آپ کو اپنے شوہر کے سامنے جرم سے بچانے کے لیے ایک دم سے کیا کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا چاہ رہا ہو، برائی کر رہا ہو، اس کو تو جیل میں ڈلوا دینا چاہیے، یا اس کو بہت سخت سزا دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجھ پر الزام لگ رہا ہے تو بڑی سمجھداری سے اور حوصلے سے اور اطمینان سے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، یہ تو مجھے خود اپنی طرف مائل کر رہی تھی، یہ تو مجھے خود گناہ کی طرف بلا رہی تھی۔ اور ساتھ میں کیا کہا، وشہد شاہد من اہلہا، تمہارے گھر میں کا ایک بچہ میرا گواہ ہے، تمہارے گھر کا ایک بچہ میرا گواہ ہے۔ اس موقع سے یہ بات معلوم چلی کہ جب انسان پر کوئی غلط الزام لگ رہا ہو تو صفائی بیان کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ خاموش مجرم بن کر گردن نیچے کر کے کھڑے میں اور الزام پورا لگ گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے الزام سے نکلنے کی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے خود گناہ کی طرف مائل کیا. اور دوسرا کہا کہ یہ بچہ تمہارے گھر میں ہے نا. عزیز مصر نے اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، ایک گود کا بچہ لے کر پال رہا تھا، وہ گود کا بچہ تھا. حدیث شریف میں آتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو بچپن میں بولے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو بچپن میں بولے، یعنی جو بولنے کی عمر نہیں تھی. ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب حضرت مریم پر الزام لگا یہودیوں کی طرف سے تہمت کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، میری ماں پاک دامن ہے. تو جب کسی نیک بندے کی عزت پر مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی گواہی کے لیے بلواتے ہیں جو گواہی نہیں، یعنی اس عمر میں بچہ بول رہا ہے جس عمر میں بول نہیں سکتا. یعنی انسان حیران رہ جائے، ایک تو گواہی، پھر گواہی بھی ایسے سے جو بول نہیں سکتا. حیرانگی کی بات ہے، دیوار بول پڑے کسی کی گواہی میں انسان حیران ہو جائے گا، درخت بول پڑے کسی کی گواہی میں انسان حیران ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی درخت دیا کرتے تھے، پتھر دیا کرتے تھے، انسان حیران ہو جائے گا. دوسرا، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھے جریج، ان پر قوم کے لوگوں نے بدکاری کا الزام لگایا، زنا کاری کا، اور ایک بچہ لے کر آ گئے کہ یہ بچہ اس سے ہے. وہ زنا کار عورت کو تیار کیا، اس نے زنا کر کے بچہ ہوا، اس نے الزام لگا دیے جریج پر. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. جریج نے اس بچے کے پر انگلی لگائی، بول اللہ کی طرف سے. وہ بچہ بولنے لگا میں اس کا بچہ نہیں ہوں، بدکار عورت کا بچہ ہوں، اس نے کسی چرواہے سے زنا کیا تھا، میں اس کا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی عزت کو بچایا ایک معصوم بچے سے بلوا کر، گود کے بچے سے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عزت کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے سے جو عزیز مصر کے گھر میں پل رہا تھا، اس نے بولا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ یوسف پاک ہے، یوسف بے قصور ہے، زلیخا کا قصور ہے. اس نے بھی بڑی عجیب طریقے سے اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی. اس نے کہا عزیز مصر سے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے. آپ سوچیں کہ قمیص آگے سے کب پھٹے گی؟ جب مرد گناہ کی طرف مائل ہوگا. اور کہا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی، اس کا مطلب مرد بھاگ رہا تھا، پیچھے سے عورت نے کھینچا ہے. فَكَذَبَتْ، عورت جھوٹی ہے، زلیخا جھوٹی ہے، حضرت یوسف سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب عزیز مصر نے قمیص دیکھی تو قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہاں سے پھٹی تھی؟ وہ پیچھے سے پھٹی تھی. تو اس نے کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے اور عورتوں کا مکر بڑا سخت ہے. اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی مکاری کو، شیطان کی مکاری اور چال بازی کو کہا إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کی جو مکاریاں ہوتی ہیں، چال بازیاں ہوتی ہیں، وہ کمزور ہیں. اور عورت کی مکاری کو اللہ فرما رہا ہے إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورت کا مکر زیادہ خطرناک ہے. یعنی عورتیں اگر راہ راست سے ہٹ جائیں اور ان کو دین کی سمجھ نہ ملے، دینی ماحول نہ ملے، علماء کی صحبت اور علماء کا بیان سننا نصیب نہ ہو، قرآن اور حدیث کے قریب نہ آئیں، تو یہ شیطانیت سے آگے نکل جاتی ہیں. یہ شیطانیت میں شیطان سے آگے جاتی ہیں عورتیں. اس لیے جہاں ہم اپنی فکر کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اپنی عورتوں کی فکر کرنی چاہیے، نہیں تو وہ وقت آئے گا کہ مرد اپنے سر شرمندگی سے جھکائے ہوئے ہوں گے اپنی عورتوں کی بے عزت غلط حرکتوں کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی شیطانیت اور مکاری یہ شیطان سے زیادہ ہے، کیونکہ جب یہ غلط راستے پر چل پڑے تو یہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عزیز مصر نے کہا کہ تمہارا مکر بڑا خطرناک ہے. پھر عزیز مصر یوسف کو سمجھا رہے ہیں یوسف أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا، یوسف اس معاملے کو زیادہ چرچا نہیں کرنا، میری بیوی کا معاملہ ہے. اور آپ اس سارے معاملے میں دیکھیں کہ عزیز مصر کس طرح سنجیدگی سے معاملے کو لے کر چل رہا ہے.
غصے میں نہیں آیا، نہ بیوی پر نہ حضرت یوسف پر۔ معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنا یہ بھی مردانیت کی علامت ہے۔ اور پھر کہا واستغفری لذنبک، اپنی بیوی سے کہا اپنی غلطی پر معافی مانگو اللہ سے، تمہاری غلطی ہے۔ انک کنت من الخاطئین، تمہاری خطا ہے، تم قصوروار ہو، یوسف قصوروار نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے معاملے کو سمجھا اور اس کے سمجھ میں آ گیا کہ میری بیوی قصوروار ہے۔ لیکن میں یہاں پہ عرض کروں، جو لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں اور بیوی کے غلام ہوتے ہیں، ان کو بیوی کی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ بیوی کی غلطیوں کو کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ پھر میں کہتا ہوں بیوی کی غلطیوں سے ہٹ کر اپنوں کی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ میرا بیٹا غلطی کرے وہ غلطی نہیں ہے، دوسرے کا بیٹا غلطی کرے وہ غلطی ہے۔ میرا ملازم غلطی کرے وہ غلطی نہیں ہے، دوسرے کا ملازم غلطی کرے وہ غلطی ہے۔ یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ عزیز مصر کے سامنے اپنی بیوی کی غلطی آئی، اس نے معاملے کی صفائی کو دیکھا کہ واقعی میری بیوی غلطی پر ہے، فوراً بیوی سے کہا واستغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین۔ انکی کنتی، کنتی کیوں کو آیا؟ عربی پڑھنے والے بتائیں گے کنتی کیوں آیا، کنتا کیوں نہیں آیا؟ مؤنث کا تذکرہ چل رہا ہے نا، عورت کا تذکرہ، اس نے فرمایا انکی، انکا نہیں کہا، انکا مرد، انکی اے زلیخا تو ہے، کنتی خاطئین قصوروار تو ہے۔ سمجھ گئے سارا درس؟ ترجمہ سنو۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس آیت میں وہی تذکرہ ہے کہ گناہ سے اللہ بچاتے ہیں بھائی، کسی کے بس میں نہیں گناہ سے بچنا، اللہ کی مدد ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہمت مانے ارادہ کرنا، ہمت کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ اس عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ وَهَمَّ مانے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ چلا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے، رأى دیکھتے، برہان دلیل، ربی اپنے رب کی آئے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو گناہ کا ارادہ دل میں آ سکتا تھا۔ روایت تفاسیر میں لکھا ہے جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہہ رہے تھے گناہ نہ کرو۔ اس وقت بعض روایت میں آتا ہے ایک آیت چھت پہ اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لولا ان رأى برہانہ، اللہ نے دلیل دکھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے کر دی جو یوں کر رہے تھے، یہ غلط ہے۔ حضرت یوسف نے وہ تصویر دیکھ کر اور اس گناہ سے بچنے کا عزم کر لیا کہ تالے بھی توڑ دوں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ پہلے ہی گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ تھا لیکن دل میں خیال آ سکتا تھا، تو یہ سارے دلائل اللہ نے دکھا کر ان کو اور کیا کر دیا؟ مضبوط۔ اس کا مطلب لولا اور رأى مانے دکھایا، برہان، برہان مانے اللہ نے دلائل، اپنے رب کے دلائل دکھائے۔ دلائل سمجھ گئے آپ کیا چیز دکھائی؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اسی طرح برائی اور بے حیائی سے رخ پھیر دیتے ہیں۔ لِنَصْرِفَ مانے رخ پھیر دینا، بچا لینا۔ لِنَصْرِفَ ترجمہ اس کا ہے رخ پھیر دینا، سوء برائی، فحشاء بے حیائی، سوء برائی، فحشاء بے حیائی، لنصرف رخ پھیر دینا، بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح برائی سے اور بے حیائی سے رخ پھیر دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندے تھے، مخلص بندے تھے یوسف۔ تو بھائی اللہ کا جو بھی مخلص بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح گناہ سے بچائیں گے۔ آگے دیکھیں وہ جو ہے نا قمیص پھٹنے کا سلسلہ، دروازے کی طرف بھاگنے کا سلسلہ وہ شروع ہو رہا ہے۔ واستبق الباب، استبق معنی ہوتا ہے دوڑ لگانا، آگے پیچھے ہونا، آگے پیچھے ہو کر دوڑ لگانا۔ باب معنی دروازے کی طرف۔ حضرت یوسف بھاگے تو زلیخا بھی بھاگی۔ سبقت، سبقت بھی اس سے ہم کہتے ہیں نا مقابلے میں وہ سبقت لے گیا۔ سبقت کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ واستبق الباب، سبقت، وہ مقابلے میں سبقت لے گیا۔
استبق المانے دونوں نے مقابلہ کیا، آگے کون نکلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر. قدت معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا. قدت کے معنی ہوتے ہیں، قدت کے نیچے لکھے پھاڑ دی، پھٹنا، قمیص کا پھاڑنا. قمیص معنی قمیص. من دبر، دبر کہتے ہیں پیچھے سے. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کہاں سے پھاڑی؟ پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، الفیا مانے پانا، لَدَى الْبَابِ دروازے کے پاس، سیدہا مانے شوہر. وَأَلْفَيَا پالیا، سیدہا شوہر کو، لَدَى الْبَابِ دروازے کے پاس. دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا. باب مانے دروازہ، لَدَى الْبَابِ دروازے کے پاس، سیدہا زلیخا کا شوہر، الفیا کھڑا پایا. سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا؟ جیسے زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا، اپنے کو بچانے کے لیے کہا ما جزاء من اراد. جزا مانے بدلہ، کیا سزا ہونی چاہیے، کس کی؟ اب بیوی زلیخا کہہ رہی ہے من ارادہ، جو ارادہ کرتا ہو، بِأَهْلِكَ آپ کی بیوی کے ساتھ، سو برائی کا ارادہ کرتا ہو. یعنی ایک دم اپنے آپ کو بچا کر کس پر برائی کا ارادہ لگا رہی ہے؟ حضرت یوسف پر الزام لگا رہی ہے. کہنے لگی، قولت کہنے لگی، ما جزا، اے میرے شوہر کیا سزا ہونی چاہیے، کیا بدلہ ہونا چاہیے، کس کیا؟ من ارادہ جو ارادہ رکھتا ہو، بِأَهْلِكَ آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سو برائی کا، الا ان یسجن، یسجن مانے قید کر دو، قید کر دینا چاہیے. یسجن مانے قید کر دینا چاہیے اس کو. تو اور خود ہی سزا بھی بتا رہی ہے، خود ہی سزا ہی بتا رہی ہے. کہہ رہی سزا کیا ہونی چاہیے، اور خود ہی بتا رہی ہے کہ اس کو تو قید کر دینا چاہیے. او عذاب علیم، یا اس کو تو دردناک عذاب دینا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں. پہلے بھائیوں نے ظلم کیا، ابا سے دور کیا. اب بیوی زلیخا حضرت یوسف کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ایک عورت، یہ بھی حضرت یوسف کے ساتھ ظلم زیادتی پر اتری ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا سے، زلیخا کے شوہر سے کہا، بڑے اطمینان سے کہا، جذبات میں نہیں آئے. آپ دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگ رہا ہے بدکاری کا، لیکن کتنے حوصلے سے اور کتنے اعتماد سے اس الزام کو اپنے اوپر سے ہٹا رہے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں. دیکھیں، راودتنی عن نفسی، کہنے لگے یہ تو مجھے خود اپنی طرف مائل کر رہی تھی. راودت کہتے ہیں مائل کرنا. راودتنی مجھ کو، عن نفسی اپنی طرف یہ مائل کر رہی تھی، یہ مجھے گناہ کی طرف بلا رہی تھی. وشہید شاہد من اہلہا، شہید شاہد مانے گواہ، من اہلہا آپ کے گھر میں ایک گواہ موجود ہے، وہ بچہ، اس سے پوچھ لے. عزیز مصر حیران ہو گیا کہ بچہ کیسے بولے گا بھائی، تم بچے کے بارے میں کہہ رہے ہو، اس سے میں گواہی لوں. ایک دم بچہ بول پڑا. کیا کہا اس نے ایک عدالت قائم کر دی. عدالت قائم کر دی نا، کیسے اس فیصلے کر رہا ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل، قمیص قد مانے آگے سے، قد مانے پھٹنا، قبل مانے آگے سے. اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت وہ عورت سچی ہے. وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہوں گے. اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اس نے شواہد جمع کیے ہیں. اس بچے نے شواہد جمع کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص قدہ پھٹی ہوئی ہے، من دبر پیچھے سے، فَكَذَّبَتْ کون جھوٹا ہوگا؟ عورت. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہوا مانے حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہوں گے. اس نے شواہد جمع کر دیے. اب دوبارہ فیصلہ کس کے پاس چلا گیا؟ عزیز مصر کے پاس، شوہر کے پاس. اب اس نے خود فیصلہ کرنا تھا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، رَأَىٰ مانے دیکھنا. جب اس نے دیکھا قمیص کو، تو وہ کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ قُدَّ مِن دُبُر، قُدَّ مانے پھٹی ہوئی تھی، من دبر پیچھے سے. فیصلہ کر لیا اس نے. کیا فیصلہ کیا؟ اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، كَيْدُكُنَّ مانے مکار، تم عورتیں بڑی مکار ہو. كَيْدَكُنَّ، اس نے ڈائریکٹ کیا فیصلہ جاری کیا؟ تم عورتیں بڑی مکار ہو.
ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکار عظیم بڑا ہے۔ اس نے ایک دم سے فیصلہ، بچے نے شواہد جمع کر دیے اور وزیر خزانہ عزیز مصر نے فیصلہ جاری کر دیا، تم عورتوں ہی بڑی مکار ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، سمجھایا کہ یوسف واقعی تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، یوسف عارضاً ھذا، اعراض کرو اس بات سے، درگزر کرو، تمہارے ساتھ برا ہوا ہے۔ یوسف عارضاً ھذا، اے یوسف، یہ وزیر خزانہ کہتا ہے، اے یوسف میری بیوی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، اعراض، اس سے اعراض کرو، درگزر کرو، اس معاملے کو دل پہ نہیں لینا، کسی کو بتانا نہیں۔ اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، توبہ کر، گناہ کا تو نے گناہ کیا ہے، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو ہی قصوروار ہے، تو ہی خطا کار ہے۔ سمجھ گئے اس پورے درس کو؟ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام اللہم صل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشتی زبر لیا، مشتی زبر لیا۔